پر اثر۔ JK نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ JK نیوز میں خوش آمدید۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد رفیق مغل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کا ڈنا کچیلی کے مقام پر خون ریز تصادم اور CMH مظفر آباد میں ناخوشگوار واقعہ کا سخت نوٹس، تحقیقات کا حکم دے دیا۔ صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان سے سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان کی ملاقات۔ تحریک آزادی کشمیر، ملک کی سیاسی صورتحال، یونیورسٹیوں کے معاملات، آزاد کشمیر میں زراعت کی ترقی اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ضروری ہیں، لیکن جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ سیاسی نظام کے قیام کا سارا دار و مدار سماجی ڈھانچے کی ترقی پر منحصر ہے۔ آئین و قانون کی عملداری ذاتی و گروہی معاملات سے بالاتر ہو کر ہونی چاہیے۔ آمروں کے وفادار آج جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں۔ مسلم کانفرنس ضلع باغ کے صدر سردار میر اکبر خان نے حکومت آزاد کشمیر کو خبردار کیا ہے کہ اگر باغ میں غنڈہ گردی، منشیات فروشی، لینڈ مافیا کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو باغ میں بدماشوں کو روکنے کے لیے خود ڈنڈا لے کر میدان میں اترنا پڑے گا۔ تیسری کلاس کی ذہین کشمیری طالبہ ارین حماد کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی۔ UN آرٹ فار پیس کانٹیسٹ 2012 میں چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے ڈنا کچیلی کے مقام پر ہونے والے خون ریز تصادم اور CMH مظفر آباد میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر قانون کے مطابق تحقیقات کروائیں اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہونے دیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر معاشرے میں دہشت گردی پھیلانے والے سماج دشمن عناصر کی بے خونی کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عام شہری کا تحفظ اور امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے CMH میں ہونے والے ناخوشگوار واقعہ کے وقت موقع پر موجود ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے طرز عمل کے بارے میں بھی فوری انکوائری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے خون ریز تصادم میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ وہ انہیں بھرپور انصاف فراہم کریں گے۔ ملزمان کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہوں وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پونچھ تاجر جوائنٹ ایکشن فورم کی اپیل پر باغ میں انجمن تاجراں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاجی مظاہرہ، ٹائر جلا کر شہر کو جام کر دیا، وابڈا، برقیات اور حکومت کے خلاف نعرے بازی۔
बाग में शहरियों ने हैदरी चौक में धरना दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान जालमाना लोड शेडिंग का खात्मा करे, आजाद कश्मीर के लिए बिजली का कोटा मुख्तस किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि आजाद कश्मीर में बलोचिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश न की जाए। जुल्म के निजाम के खिलाफ ताजर एहतजाज करेंगे। 20 जून तक अगर मुतालबात को पूरा न किया गया तो अंजुमन ताजरान वापडा और बरक़यात के दफातर पर कब्जा करेगी। हमें बिजली की जगह गोली नहीं चाहिए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हुकूमत आजाद कश्मीर और अपोजिशन बहन भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली में आजाद कश्मीर का कोटा मुख्तस करे और लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। सदर अंजुमन ताजरान ने कहा कि 20 जून तक मामलात को दुरुस्त किया जाए। अगर 20 जून से तहरीक चली तो सब कुछ बहा ले जाएगी। उन्होंने कहा कि कोटली में जो रियासती दहशतगर्दी की गई है उसका नोटिस लिया जाए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत है कि भारत ने कश्मीरी अवाम के हुकूक को गस्ब कर रखा है और भारतीय अफवाज जबरो कहर की अलामत बन चुकी है। सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा कि भारत इंसानी हकूक के इदारों के नुमाइंदों को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दे और मीडिया के नुमाइंदों को भी वहां तक रसाई दी जाए। सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा कि भारत इंसानी हकूक को बेहतर बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल को दी जाने वाली यकीन दहानी पर भी अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनीवा में सलामती कौंसिल के इदारा UPR में मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर बहस की जाए, जो इस सम्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बड़ी सफारती कामयाबी है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत का जो बाजार गर्म कर रखा है, आलमी बरादरी को उसका नोटिस लेना चाहिए और भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो इस तरह के इक़दामात से गुरेज करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुमायूं जमान मिर्जा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है, हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। हुमायूं मिर्जा ने JK न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो रहे हैं और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत मुअस्सर इक़दामात कर रही है और आमदा बजट अवामी बजट होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद की क़यादत में मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को जारी रखे हुए है और माशरे के कमजोर तबके के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला बाग के सदर सरदार मीर अकबर खान ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को खबरदार किया है कि अगर बाग में गुंडागर्दी, मुनशियात फरोशी, लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो बाग में बदमाशों को रोकने के लिए खुद डंडा लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा। सरदार मीर अकबर ने प्रेस क्लब बाग के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि बाग में लाकानूनियत और गुंडागर्दी की इंतहा हो गई है, इदारों को तबाह कर दिया गया है। PPP के जाले तमाम सरकारी ऑफिसरान से उनके दफातर में जाकर भत्ता लेते हैं और शुरफा को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों की इज्जतों से खेला जा रहा है। सरदार मीर अकबर ने कहा कि बाग में अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। इंतजामिया के बाद ऑफिसरान की मिली भगत से सरकार के अलावा लोगों की जाती जमीनों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाह माशरा फोरम के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे, उनका मुकम्मल साथ देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस बदमाशों के आगे यरगमाल न बने वरना लाकानूनियत पैदा हो जाएगी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान से साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा जुल्करनैन खान की मुलाकात, तहरीक आज़ादी कश्मीर, मुल्क की सियासी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों के मामलात, आज़ाद कश्मीर में ज़राअत की तरक्की और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। राजा जुल्करनैन खान ने कश्मीर हाउस सदारती सेक्रेटेरिएट में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान से मुलाकात की। सरदार मोहम्मद याकूब ने राजा जुल्करनैन की सियासी और आईनी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बुजुर्ग सियासी रहनुमा की आज़ाद कश्मीर के लिए बहसीयत वजीर और फिर सदर बड़ी खिदमात हैं। वो वसी सियासी और आईनी तजुर्बा रखते हैं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की में उनका किरदार बड़ा अहम रहा है। राजा जुल्करनैन खान ने हुकूमती ओहदों पर रहकर कश्मीर काज के लिए
بہت کام کیا ہے، مجھے ان کی مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت رہے گی۔ سردار یعقوب خان نے کہا کہ میں ریاست کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے ان کے تجربات سے استفادہ کروں گا۔ مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کے حوالے سے ہر موقع پر ان سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ راجہ ذوالقرنین نے بحیثیت صدر آزاد کشمیر دوسری مکمل یونیورسٹی قائم کی۔ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر راجہ ذوالقرنین خان نے صدر ریاست سردار محمد یعقوب خان کو راولا کوٹ میں یونیورسٹی آف پنچ کے قیام پر دلی مبارکباد دی اور کہا کہ پنچ ڈویژن ایک مکمل یونیورسٹی کا عرصہ دراز سے مستحق تھا۔ انہوں نے کہا کہ پنچ ڈویژن میں زراعت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ضروری ہیں، لیکن جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ عالمی برادری اور خصوصاً امریکہ کو مسئلہ افغانستان کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلطان محمود نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے پر امریکہ کا فوکس ہونا چاہیے، لیکن جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، عالمی برادری اور خصوصاً اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کی سنگین صورتحال کے پیش نظر غیر معمولی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے کہا کہ میں نے اپنے حالیہ دورے یورپ کے دوران عالمی رہنماؤں اور ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتوں کے دوران یہ محسوس کیا ہے کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتی ہے اور یورپ کے کئی ممالک مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ سیاسی نظام کے قیام کا سارا دار و مدار سماجی ڈھانچے کی ترقی پر منحصر ہے۔ آئین و قانون کی عملداری ذاتی و گروہی معاملات سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آمروں کے وفادار آج جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں۔ چودھری محمد یاسین نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت دنیا سے برادری کی سطح پر تجارتی سرگرمیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل رول آف لا میں پنہا ہے۔ ہم اس وقت جمہوریت کے ارتقائی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی معاملات کو جمہوری اصولوں کے مطابق حل کرنے میں کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ آج ہمیں من حیث القوم جن چیلنجز کا سامنا ہے اور جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر نے کہا کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پیپلز پارٹی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب پیپلز پارٹی کے کارکنان جمہوریت کو بازیاب کروانے کے لیے کوڑے کھا رہے تھے اس وقت ضیاء واقعات ملک سے باہر محلات میں پناہ گزین تھی۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ آمریت کے وہی ایجنٹ آج جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت تقریروں سے نہیں بلکہ آئین و قانون کی پاسداری اور پارلیمنٹ کی بالادستی سے مضبوط ہوتی ہے۔ تیسری کلاس کی ذہین کشمیری طالبہ ارین حماد کی شاندار کامیابی۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امن کے فروغ کے عالمی مقابلے UN آرٹ فار پیس کانٹیسٹ 2012 میں پوری دنیا میں چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ والدین اور اساتذہ کے سر فخر سے بلند۔ پورے پاکستان سے مقابلے کے لیے منتخب ہونے والی یہ واحد کشمیری بچی ہے۔ وی بلیو کہ یہ بچے جو آج کے بچے ہیں، آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جب ان کو فیلڈ میں آنے کا موقع ملے گا تو the world will see a change, the world will see a difference and the world will know، دنیا جانے گی کہ پاکستان کیا ہے، آزاد کشمیر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام قیام امن کے فروغ کے نام پر منعقد ہونے والے سالانہ مقابلے UN آرٹ فار پیس کانٹیسٹ میں دنیا بھر کے بچوں کو آرٹ کے ذریعے یہ بات اجاگر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے اور دنیا کے مسائل کیا ہیں۔ UN آرٹ فار پیس کانٹیسٹ 2012 کے لیے 92 ممالک سے 6636 بچوں نے حصہ لیا، جن میں سے میرپور آزاد کشمیر کی تیسری جماعت کی طالبہ ارین حماد سمیت 12 بچوں کا انتخاب کیا گیا۔
بچوں نے تصویری خاکوں سے دنیا میں امن کے قیام کو ظاہر کرنا تھا۔ UN آرٹ فار پیس کانٹیسٹ 2012 کے 5 جون کو آنے والے نتائج کے مطابق پورے آزاد کشمیر اور پاکستان سے مقابلے کے لیے منتخب ہونے والی واحد طالبہ ارین حماد نے چوتھی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ کل پھر ہمیں ای میل آئی ہے UNO سے، اور اس ای میل میں پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو بچی ارین حماد ہے کلاس 3 کی، اس نے ون کیا ہے ورلڈ میں 4th پوزیشن اس آرٹ کانٹیسٹ میں۔ سو اگین دس از اے بگ اچیومنٹ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور پلس پھر یہ بچی ایک بڑے اچھے بیک گراؤنڈ کی، بڑے ایجوکیٹڈ گھر کی بچی ہے، اور اتفاق سے اس کی مدر بھی یہاں ٹیچ کرتی ہیں، 2 سال سے وہ یہاں ٹیچر بھی ہیں، یہ سارے بہن بھائی ہمارے پاس پڑھتے بھی ہیں۔ یہ بچی خود بھی آرٹ میں بہت انٹرسٹڈ ہے۔ ہمارا ایک کانٹیسٹ ہو رہا تھا پیس کا، اس میں نے پیس بنایا، اور اس میں ایک تو عورت ہے وہ رو رہی ہے، اور اس میں امن نہیں ہے، اور وہ اس میں نیوکل بمز گر رہے ہیں، اور جو دوسری عورت ہے وہ ہنس رہی ہے، اور اس کو بچوں نے سیف کیا ہوا ہے، پجنز نے اور بٹر فلائز، فلاورز، اور اس میں امن ہے۔ میرپور کی ذہین طالبہ ارین حماد نے خاکے پر دنیا کے 2 مختلف نقشے بنائے۔ ایک نقشے میں دنیا ایٹم بموں کی زد میں آ کر آنسو بہا رہی ہے، جبکہ دوسرے نقشے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے دنیا کے گرد حصار قائم کر کے اسے ایٹم بم سے بچا رکھا ہے۔ یہ دوسری پرامن دنیا اپنے وجود پر پھولوں، تتلیوں، چاند، روشنی اور امن کی فاختاؤں کو لیے مسکرا رہی ہے۔ ارین حماد کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی امن کے لیے آرٹس کے مقابلوں میں حصہ لے کر نہ صرف اول پوزیشن حاصل کرے گی، بلکہ یہ بھی ثابت کرے گی کہ کشمیری اور پاکستانی دنیا بھر میں انتہائی پرامن اقوام ہیں۔ Mother of Areen Hamad, I am feeling so much proud today. It's achievement of school, the guidance house, Honorable Principal De Ghazala. ان کی بہت ایفرٹ ہے، شی ڈز ایکٹیویٹیز فار دا اسٹوڈنٹس، تبھی بچوں کا پتہ چلتا ہے کہ ارین نے جیسے شو کیا ہے اپنا آرٹ فار پیس، اپنا جو ہے کام آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ایز اے مدر آئی ایم فیلنگ سو مچ پراؤڈ فار ہر، فار دا اسکول، اور اس بچی کو میں مزید آگے کروں گی تاکہ اور آرٹ میں جو ہے اپنا نام جو ہے روشن کرے، اور اسپیشلی پاکستان کا نام آیا اوور آل۔ آئی ایم فیلنگ سو مچ پراؤڈ فار ہر۔ خاص طور پہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس میں تو ہم اسٹارٹ سے ہی بچوں کو امن کے حوالے سے پیغام دینا ہمارا بلکہ سوچنا چاہیے کہ ایک اولین فرض ہونا چاہیے۔ اور ہمارے اسکول میں نہ صرف یہ ہے کہ ہم ہر روز جو ہمارے ڈیلی لیسنز ہوتے ہیں اور اس میں ہم بچوں کو امن کے حوالے سے میسیج دیتے ہیں کہ روزمرہ معاملات میں انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، بلکہ یہ کہ اس قسم کے جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کروا کے ہم بچوں کی ایبیلیٹیز کو اور ان کی امپورٹنس آف پیس کو ان کے اندر آپ کہیں گے اجاگر ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ پہلے جو اس کا آئیڈیا تھا وہ تھا ایک رینبو ہے بڑی سی، اور اس بیچ میں اس ایک سائڈ پہ ارتھ اور ایک سائڈ پہ واٹر ہے، اس میں فشز ہے نا، تو میں نے سوچا یہ نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے، کیونکہ موسٹلی مجھے کچھ لگ رہا تھا اس میں مسنگ نا، پھر اس کا اپنے ایسی ارتھ شو کرنی ہے کہ جس میں لگے کچھ پیس ہے اور ایک جگہ پہ پیس نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے شو کرو گی نا، جس کو میں تھوڑا سا گائڈ کیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ ڈو بنائے، پھر اس نے ایک بنایا ڈو، تو میں نے اس کو کیسے شو کرو جیسے ڈو فلائی کر رہے ہیں نا، جیسے اس میں اپنے ڈرائنگ میں بھی ایسے، پھر اس نے فرینڈس بنائے کہ زیادہ سے فرینڈز ہیں بوائز اینڈ گرلز جو کہ مل کے اس کو ارتھ کو سیو کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ برطانیہ کے چیئرمین راجہ زبیر اقبال کیانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کھلے عام ایوانوں میں موجود اراکین عدالتی فیصلوں کی نفی کر کے آئین و قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر یوتھ ونگ گریٹر لندن کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی چیئرمین نون لیگ برطانیہ راجہ زبیر اقبال کیانی نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں مسائل کا حل مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کھلے عام ایوانوں میں موجود اراکین عدالتی فیصلوں کی نفی کر کے آئین و قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوری حکومت سے عوام کو جو توقعات وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں۔ راجہ زبیر کیانی نے کہا کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں عوامی مینڈیٹ سے اقتدار میں آ کر ملک کی تقدیر بدلے گی۔ پاکستانی اور کشمیری قوم قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور راجہ فاروق حیدر خان اور نون لیگ کی دیگر قیادت کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ تقریب سے راجہ فضارت کیانی، راجہ نثار خان، پروفیسر ظفر علی ایڈوکیٹ، سردار مرتضی علی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔
JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। JK News।